نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون۔ حضرات محترم، پچھلی آیات میں ہم اللہ رب العزت کی اس دھمکی کو سنا اور پڑھا ہے کہ وما انتم بمعجزین فی الارض، جو لوگ اللہ کے حکموں کے انکاری ہیں، اللہ کی معصیت اور نافرمانی کرتے ہیں، اللہ انہیں فرما رہے ہیں کہ تم زمین کے اندر مجھے عاجز نہیں کر سکتے۔ اور یاد رکھیں، جب اللہ انتقام پہ آتا ہے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، پھر اللہ کے علاوہ دنیا میں نہ کوئی دوست بنتا ہے اور نہ کوئی مددگار ہوتا ہے۔ تو اللہ ایک مرتبہ پھر اگلی آیات میں کہتے ہیں وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، یہ سخت ترین باتیں، یہ دھمکی امیز گفتگو اس لیے کی ہے تاکہ وہ لوگ جان لیں جو ہماری آیتوں کو پہ جھگڑا کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کی آیات سے جھگڑنا کیا ہے، پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان سرے سے انکار کر دے کہ میں اس حکم کو مانتا ہی نہیں ہوں، یہ بدترین قسم ہے اللہ کی آیات سے جھگڑنا۔ اور ایک اللہ کی آیات سے جھگڑنا یہ ہے کہ انسان اپنے مقاصد کے حصول یا اپنی خواہش کے مطابق اس کی غلط تعویل کرے۔ اللہ کی وہ منشا اور مرضی نہیں ہے کہ انسان صرف اپنے لیے یا اپنے فائدے کے لیے اس کی تعویلیں ایسی کرتا ہے جو اللہ کی منشا بالکل نہیں ہوتی۔ یہ ہر دونوں انسان اللہ کی نظروں میں بدترین ہیں، اور اللہ انہیں کہتے ہیں وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، تاکہ وہ لوگ جان لیں جو ہماری آیات میں جھگڑا کرتے ہیں مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، ان کے لیے بھاگنے کی، فرار کی جگہ کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے، جب چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے پکڑ سکتا ہے، کوئی بھی اللہ کی دسترس سے باہر نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ جو میں نے تمہیں دنیا کا سامان، دنیا کی آسائش و آرام دی ہوئی ہے، یہ مت سمجھو کہ یہ تمہارے پاس بہت بڑا انعام ہے کوئی۔ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ تو دنیا کا تھوڑا سا توشہ ہے۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ دنیا کبھی بھی نہیں رہے گی، یا دنیا یہ ایسی ناپائیدار چیز ہے، ہر انسان کو ایسے وقت میں دھوکہ دیتی ہے جب انسان سمجھتا ہے کہ اب سب کچھ میرا ہے، دنیا میری، دنیا کی آسائشیں میری، تو اللہ کسی بھی وقت چھین لیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جو تمہیں توشہ دیا گیا ہے، جن باتوں پہ اکڑتے ہو، جس مال کی وجہ سے، جس خاندانوں کی وجہ سے، فما متاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کا بہت تھوڑا
سامان توشہ اسے کہتے ہیں کہ ایک بندہ اپنے کام پہ جاتا ہے یا سفر پہ جاتا ہے تو جو رستے میں سامان کھانے پینے کے لیے رکھتا ہے وہ ہمیشگی کے لیے نہیں ہوتا، وہ صرف سفر کا وقت یا دن کا وقت گزارنے کے لیے تھوڑا سا لیا جاتا ہے، باقی سارا مال و متاع پیچھے ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فما متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا تھوڑا سا توشہ ہے، وما عند اللہ خیر وابقا، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے، اور وہ ملے گا کنہیں؟ جو آخرت کو مد نظر رکھتے ہیں، جن کا مطمع نظر صرف دنیا ہے۔ آپ پیچھے پڑھ آئے ہیں وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اللہ نے کہا آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو انسان کو اپنا مطمع نظر آخرت رکھنی چاہیے تو دنیا انشاءاللہ مل ہی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما عند اللہ خیر وابقا، یہ کن کے لیے ہے؟ للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، جو شخص ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں، یعنی ان کا بھروسہ اللہ کی ذات کے علاوہ اوروں پہ نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں، ان کے لیے آخرت کا سامان ہے۔ پھر ایک وہ لوگ والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، وہ لوگ جو کبائر سے، کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ کبیرہ گناہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہ بتاؤں؟ لوگوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 3 باتیں کی، حالانکہ کبیرہ گناہ اور بھی ہیں، لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے الزواجر نام پہ ایک کتاب لکھی ہے جس میں 153 باتیں ایسی ہیں جو کبیرہ گناہوں کے زمرے میں لائے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں بتاؤں کبیرہ گناہوں میں سب سے ٹاپر کون سے؟ صحابہ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلا، سب سے بڑا کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، الاشراک باللہ۔ دوسرا کبیرہ گناہ وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور تیسرا فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے قول الزور، شہادت الزور، جھوٹی بات کرنی اور جھوٹی شہادت دینی۔ پھر یہ اتنی مرتبہ کہا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا کاش آپ خاموش ہو جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو شخص کبائر سے بچتا ہے اور فواحش سے بچتا ہے، فواحش کیا ہے؟ زنا کرنا، لواطت بازی کرنا، یہ کبیرہ گناہوں میں، فحاشیوں میں سب سے بلند تر فحاشی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو کبائر سے اجتناب کرتے ہیں اور فحاشی کا ارتکاب نہیں کرتے، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب انتہائی غصے میں آتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی دوسرے پہ ایک مرتبہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان کون ہے؟ لوگوں نے کہا جو کسی کو بچھاڑ دے طاقتور۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا پہلوان وہ ہے جو قدرت رکھنے کے باوجود غصے پہ قابو پا کے دوسرے کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ معاف کر دینا یہ بہت بڑی علامت ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کو نہ معاف کرنا یہی شاید ہماری بڑائی کی علامت ہے۔ اللہ کی نظروں میں اچھا انسان وہ ہے جو غصے کی، انتہائی غصے کی حالت میں معاف کر دیتا ہے۔ اب یہ دونوں باتیں آتی ہیں کہ یہ ایسا کون کرتا ہے جو عزم والا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں بزدل لوگ چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پہ خودکشیاں کر لیتے ہیں، لیکن ایک عزم والا شخص، ایک اللہ پہ توکل رکھنے والا، ایک ایماندار آدمی، مصیبت آتی ہے تو
وہ کہتا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب اس پہ مصیبت آتی ہے کہتا ہے اللہ کا تھا وہ لے گیا، میں بھی اللہ کا ہوں مجھے بھی لے سکتا ہے۔ وہ اس بات پہ کبھی پریشان نہیں ہوتا بلکہ صبر کرتا ہے۔ ان ذالک لمن عزم الامور، صبر کرنا یہ بڑے حوصلہ مندوں کا کام ہے، بے صبری تو ہر کوئی کر لیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو آخرت کا حصہ کن کے لیے ہے؟ جو ایماندار ہیں، اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، فحاشیوں کا ارتکاب نہیں کرتے، اور جب غصے میں ہوتے ہیں معاف کر دیتے ہیں۔ والذین استجابوا لربہم، وہ اللہ کی ہر بات کو قبول کر لیتے ہیں، جو اللہ نے کہا اس حکم کو مان لیا۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورًا، جو باہم معاملات ہوتے ہیں مشورے سے طے کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ وہ اوصاف ہیں جس بندے کے اندر یہ چیزیں جمع ہو گئیں، آخرت کا حصہ اللہ نے اس کے لیے رکھا ہے۔ اللہ یہ اوصاف ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔